عائشہ خودکشی کرنے والی تھی. پستول اس کی کن پٹی پر تھا. عائشہ کے مسلسل آنسو بہ رہے تھے. پسینے سے شرابور لرزتی انگلیوں سے لبلبا دبتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوگا اور پھر موت کی خاموشی ہو جائے. ہمدانی صاحب اپنی بڑی بیٹی کو کھو دیں گے. مریم اپنی بڑی بہن سے پھر کبھی بات نہ کر سکیں گی. جس گھر میں شادی کے گیت بجنے والے تھے وہاں یہ انتہائی صورتحال آخر کیسے ہو؟ آخر کیا ہوا ایسا؟ دروازے کو مستقل پیٹا جا رہا ہے اور باہر اس کا باپ ہمدانی اور اس کی بہن مریم دونوں چیخ چیخ کر عائشہ کو گولی چلانے سے روک رہے ہیں, خودکشی کرنے سے روک رہے ہیں. آج عائشہ آخر خودکشی کیوں کر رہی ہے؟ عائشہ کا باپ نسیم ہمدانی امریکہ کا ایک کامیاب کاروباری شخص اور عائشہ اپنے باپ کی لاڈلی بڑی بیٹی, اس کی دوست جیسی بہن مریم اور دنیا کا ہر سکھ. یہ سب کچھ عائشہ کے پاس تھا, لیکن پھر آج یہ قیامت بھرا دن آخر کیوں آیا, کس لیے آیا, کس طرح آیا؟ وجہ ہے ارسلان. جی ہاں, یہ ایک بڑی کمپنی میں ملازم ہے. عائشہ کی آنکھ کا تارا, مگر ہمدانی صاحب کی نظروں میں چبھنے والا ایک کانٹا. ارسلان نے کہا, تمہارا باپ ہماری شادی کبھی نہیں ہونے دے گا. عائشہ نے بولا, جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو وہ زبردستی نہیں کر سکتے. ارسلان بولا, اگر تم بدل گئی تو میرا کام تو ہو گیا. عائشہ بولی, دنیا بدل سکتی ہے, میں نہیں. میرا وعدہ ہے آخری سانس تک تمہارا ساتھ دوں گی. ارسلان بولا, اگر یہ بات ہے تو میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. اب چاہے کچھ بھی ہو, میری شادی تم ہی سے ہوگی. عائشہ ارسلان کورٹ میں جا کر شادی کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اور آج کے دن دونوں شہر چھوڑ کر بھاگ رہے تھے. لیکن ہمدانی کو خبر مل گئی اور اس نے اغوا کی رپورٹ کر کے دونوں کو ایئرپورٹ پر گرفتار کروا دیا. ارسلان انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے ہو گیا اور عائشہ گھر میں قید. عائشہ کو خودکشی کرنے کی نوبت اس لیے آئی کہ وہ ارباز سے کسی بھی صورت میں شادی نہیں کرنا چاہتی. لو, اب یہ ارباز کون ہے؟ یہ ہے ہمدانی صاحب کا لاڈلا بھانجا. ہمدانی صاحب کی بیوہ بہن شمیم بھی وہیں امریکہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی. ارسلان کو عام ملازم ہونے کی وجہ سے ہمدانی صاحب پسند نہیں کرتے تھے. ان کی خواہش تھی کہ ارباز سے عائشہ کی شادی ہو جائے. ارباز کے پاس باپ کا چھوڑا ہوا اچھا خاصا کاروبار اور کافی جائیداد تھی, لیکن عائشہ ارباز سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ ارباز کے کئی چکر, ڈرگز, شراب نوشی, نائٹ کلبز کے معاملات کو جانتی تھی اور اس کی اپنی کئی سہیلیاں ارباز کا شکار ہو چکی تھی. ایک گند کا ڈھیر تھا ارباز, ایک عیاش مزاج بگڑا ہوا لڑکا جو لڑکیوں کا رسیا تھا, شراب اور جوئے کی علت میں بری طرح لتڑ چکا تھا. لیکن اس سے بھی بڑھ کر جوئے میں وہ اپنی آدھی جائیداد بھی ہار چکا تھا اور یہ بات عائشہ خوب جانتی تھی. اس طرح کے لڑکے سے آخر عائشہ کیوں شادی کرتی؟ اسے ایک پیار کرنے والا اور شریف لڑکا پسند تھا اور وہ تھا ارسلان, ایک مکمل گھریلو, نفیس اور فیملی مین. لیکن ہمدانی صاحب کو ارباز کی برائیاں ہی نہیں لگتی تھی, بلکہ سچ کہیں تو انہیں اس میں کوئی بھی برائی نظر ہی نہیں آتی. ان کے لیے یہ سب کچھ نارمل اور روٹین کی بات تھی. ان کا سوچنا یہ تھا کہ اگر عائشہ ارباز کی زندگی میں آ گئی, اس سے اس کی شادی ہو گئی تو اس کی زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے گا, وہ سدھر جائے گا. لیکن عائشہ کا کہنا یہ تھا کہ میں کسی کو سدھارنے کی مشین نہیں ہوں, میں ایک انسان ہوں. اگر مجھ سے کسی کی شادی کرنی ہے تو شادی سے پہلے وہ ثابت کرے کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے قابل ہے. بہرحال اسی ٹینشن میں عائشہ اور ارسلان نے کیلیفورنیا چھوڑنے کا فیصلہ کیا. وہ ایک قیامت خیز دن تھا. ہمدانی صاحب دروازہ پیٹ رہے تھے, مریم چلا رہی تھی, عائشہ دھمکیاں لگا رہی تھی, سب کے جذبات آسمان چھو رہے تھے اور ایک چنگاری, ایک غلط فیصلہ اس گھر کی تمام خوشیوں کو راکھ کر سکتا تھا. سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر ہمدانی صاحب کو ارباز میں ایسا کیا نظر آ رہا تھا اور اپنی بیٹی عائشہ کی یہ چیخو پکار انہیں کیوں نہیں سنائی دے رہی تھی. انہیں ارسلان میں آخر خامیاں نظر کیوں نہیں آتی. کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو ایسے لڑکے کے ساتھ کیسے بیاہ سکتا؟ یاد رکھیں, جب بھی گھر میں تناؤ بڑھ جائے تو وجہ جادو, عملیات, تعویذات, نظر بد اور الہامی معاملات بھی ہو سکتے ہیں. جب بھی گھر میں لڑائی جھگڑے معمول بن جائیں تو ہوشیار ہو جائیں. صبح طلوع آفتاب کے بعد دروازے کھڑکیاں کھول دیں, تمام روشنیاں چلا دیں, گھر کو روشن کر دیں, پردے ہٹا دیں, پورے گھر میں اچھی طرح صفائی کریں اور ضروری یہ ہے کہ پورے گھر میں خوشبو پھیلا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر بلند آواز میں سورہ بقرہ کی تلاوت چلا دیں. یہ ایک مستحب, مجرب, اسلامی اور روحانی طریقہ. جزاکم الخیرہ. اب کہانی کے اگلے حصے کی طرف آ جاتے ہیں. ہمدانی صاحب کے اس فیصلے کے پیچھے بھی اصل یہی وجہ تھی
ان کی بہن کی طرف سے کیے گئے تعویذات۔ جی ہاں، اسلم خان جو ہمدانی صاحب کے گھر کا ایک وفادار ڈرائیور تھا، وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس سے نہ رہا گیا، اس نے اپنی طرف سے خود ہی الحاج قاری کاشف قادری سے رابطہ کیا۔ آپ فی سبیل اللہ استخارہ اور روحانی عملیات کے لیے بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں۔ قاری صاحب نے بتایا کہ گھر کی فلاں جگہ جاؤ اور کھودو۔ اسلم خان نے کھودا تو تعویذ برآمد ہو گئے۔ قاری صاحب نے بتایا کہ گھر کی فلاں جگہ جاؤ اور خون کے دھبے دیکھو۔ اسلم خان نے دیکھا تو ایسا ہی تھا، وہاں خون کے دھبے موجود تھے۔ اس نے فوراً انہیں صاف کیا۔ قاری صاحب نے بتایا کہ گھر کی فلاں گھڑی کا ٹائم ٹھیک کرو۔ اسلم خان حیران ہو گیا کہ گھڑی کا ٹائم غلط کس نے کر دیا۔ بہرحال اس نے ٹائم ٹھیک کر دی۔ قاری صاحب نے بتایا کہ گھر کی فلاں جگہ رکھی موم بتی جلا دو۔ اسلم خان نے ایسا ہی کیا۔ ان تمام عملیات کے ہٹتے ہی بیگم شمیم کا کیا ہوا جادو ٹونا تو ختم ہو گیا۔ ہمدانی صاحب کے دل پر سے ارباز کا قبضہ فوری ختم ہو گیا۔ لیکن اب معاملہ یہ تھا کہ ہمدانی صاحب کے دل میں ارسلان کی محبت جاگ جائے اور وہ راضی ہو جائیں کہ عائشہ اور ارسلان کی شادی ہو پائے۔ اسلم خان نے کھانا دینے کے بہانے عائشہ کو وظیفہ بتایا۔ یہ وہ وظیفہ تھا جو الحاج قاری کاشف قادری صاحب نے بتایا تھا۔ عائشہ نے فوراً جائے نماز بچھا لیا اور وظیفہ شروع۔ اگلے ہی دن ہمدانی صاحب نے اپنی کمپلینٹ واپس لی، ارسلان کو خود لینے گئے۔ ارسلان نے دروازے پر دستک دی تو جیسے عائشہ کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا، جیسے صحرا میں کسی مرتے پیاسے کو پانی مل جائے، جیسے کسی اندھے کو نگاہیں مل جائیں، جیسے کسی ڈوبتے کو کسی کے ہاتھ کا سہارا مل جائے۔ دروازہ کھلا تو لگا کہ گھر میں خوشیوں کے سارے دروازے کھل گئے ہیں۔ سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور جو سارے گلے شکوے تھے وہ ان آنسوؤں سے دھل رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں گھر بھر میں کہکہوں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ جس گھر میں جہاں تھوڑی دیر پہلے موت کے سائے رقص کرتے تھے، اب وہاں شادیوں کے شادیانے بجنے کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو امریکہ کی ہی ایک اسٹیٹ میں پیش آیا، لیکن اگر کسی شخص یا مقام کی مماثلت ہوئی تو یہ محض اتفاقیہ ہوگی۔ اس کہانی میں سیکھنے والی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مختلف عجیب یا انوکھی نوعیت کی حرکتیں یا معاملات نظر آئیں تو آپ ان کو نظر انداز نہ کریں، ان کا نوٹس لیں۔ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کو روزانہ کا معمول بنائیں۔ اپنے گھر کو اس طرح کے تمام عوامل سے پاک رکھنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ گھر میں اگر بھاری پن محسوس ہو، اگر آپ کی چیزیں بار بار گم ہونا شروع ہو جائیں یا کوئی بھی گڑبڑ محسوس ہو، اگر آپ کو مختلف جگہوں سے مختلف قسم کی آوازیں آئیں، بلا وجہ بدبو کا احساس ہو، کہیں سے سرد یا گرم جھونکے ہوا کے گزرتے ہوئے محسوس ہو، تو ان چیزوں کا آپ کو فوری طور پہ نوٹس لینا چاہیے۔ آپ کو فوری طور پہ کھڑکیاں، دروازے، پردے کھول کر صبح کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت بآواز بلند کرنی چاہیے، یا پھر کسی موبائل یا ساؤنڈ سسٹم پر تلاوت کو آن کر دیں۔ یہ ایک بہت کامیاب روحانی، اسلامی اور مجرب طریقہ کار ہے جس سے گھر میں اس طرح کے برے اثرات، سائے، موکلات یا غیر مرئی جتنی بھی قوتیں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے بھاگ جائیں گی، آپ کے گھر سے دور ہو جائیں گی۔ جزاکم الخیرہ۔